السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سیرت النبی پر، جس کے اندر ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو جہاں آج مکہ ہے وہاں چھوڑ کے آئے، اور یہ سلسلہ چلتا گیا تو ہم پہنچے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے آ گئے تو اسماعیل علیہ السلام کو جو پیاس لگی تو اللہ نے جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں اسماعیل کے پاؤں ہیں وہاں پر مارا جائے، تو پر مارا تو وہاں پانی کا چشمہ نکل آیا۔ تو جو پانی کا چشمہ نکلا اسے زمزم کہتے ہیں، اور وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو ہماری یہ پچھلا ایپیسوڈ یہاں تک پہنچا تھا، تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جب پانی کا وہ چشمہ نکلا، جو زمزم کا پانی ہے وہ جنت کے پانی سے اور حوض کوثر کے جنت کی نہروں کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو جو جنت ہے وہ تو اللہ کے حکم سے بن گئی، صرف ایک کن، لفظ کن سے اللہ پاک نے ساری نہروں کو بنایا، جنت کے پانی کو بنایا، پوری جنت کو بنایا۔ وہاں تو کوئی اسباب ہی نہیں، وہاں اللہ پاک نے صرف اپنے کن سے بنا دیا سب کچھ۔ لیکن جو یہ زمزم کا پانی ہے اس کو افضل جنت کے پانی سے، جنت کی نہروں سے اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کا پر لگا، اور سب سے بڑھ کے جو ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ زمزم کا پانی پیا تو اس میں سے تھوڑا سا پانی بچایا برتن میں، پھر اس برتن میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور پھر اس پانی کو زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور قیامت تک جو ہے میرے نبی کی امت جو زمزم کے پانی کو پیے گی، تو میرے نبی نے یہ احسان کیا پوری امت کے اوپر کہ سارے میری امت میرا جھوٹا پانی پیے۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے جایا گیا تو اس سے پہلے آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، تو سینہ مبارک کھولنے کے لیے سارا سامان سینہ کھولنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کے آئے، آپریشن کرنے کا سارا سامان جنت سے لے کے آئے۔ جب سینہ مبارک کھولا اور آپ کا دل دھویا تو دل دھونے کے لیے وہ پانی زمزم کا لیا گیا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ زمزم کا پانی جنت کی نہروں کے پانی سے افضل ہے، کیونکہ افضل نبی کا افضل دل افضل پانی سے ہی دھویا جا سکتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے سارا سامان لے کے آئے، یہاں تک کہ دھاگا بھی جنت سے لے کے آئے، لیکن جب دل دھونے کی باری آئی تو وہ دل دھونے کے لیے پانی جو زمزم کا لیا گیا۔ اگر زمزم کا پانی جنت کا پانی افضل ہوتا تو زمزم کا پانی کیوں لیا گیا؟ اور جبرائیل علیہ السلام کو کیا پریشانی تھی اگر وہ زمزم کا پانی چھوڑ کے جنت سے پانی لے آتے؟ ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی۔ یہ بتایا گیا کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کی نہروں کے پانی سے، جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ تو جب وہ زمزم کا پانی نکلا تو اللہ رب العزت کا نظام دیکھو، اس کا قاعدے قانون دیکھو، کیونکہ یہ مکہ جو ہے یہ پہلے سے تو آباد نہیں تھا، یہاں پہ سارے پتھر پہاڑ، یہ جنگل ہی جنگل تھا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیدا ہونا تھا اور اس ملک نے سارے مسلمانوں کا مرکز بننا تھا، تو اللہ نے ایک نظام بنایا، ساری محفل سجائی اور ایک اپنے منصوبہ بنایا کہ ہوا یوں کہ یمن کے اندر جو ہے ایک سد معارب، جس طرح سد کہتے ہیں بند کو، جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ہے ڈیم ہوتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، اس طرح وہاں سد ہوتی تھی، انہوں نے بہت بڑی سد بنائی ہوئی تھی جو ان کے پانی کو روکتی تھی، اور اس پانی سے وہ سارا سال جو ہے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو وہ پانی کی جو بند تھی ان کی وہ ٹوٹ گئی۔ جب وہ ٹوٹی تو وہ پانی سارا ان کا بہہ گیا، کیونکہ یہاں مکہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام یہاں کی رہائش کے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیسک جو رہائش ہے وہ شام، عراق اور فلسطین کی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اللہ نے نظام بنایا، یہ سارا نظام چل رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، ان کی ولادت کے لیے، کہ وہاں سے وہ ہجرت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہاں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئیں، پھر وہاں سے چشمہ جاری کیا، اور پھر دوسری جگہ وہاں یمن کے اندر، یمن کے علاقوں میں وہ سد جو پانی کی ٹوٹی تو وہ سارا پانی ان کا بہہ گیا، ضائع ہو گیا۔ اب پانی جو ہے انسان کے رہنے کے لیے بنیادی چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری جانداروں کی چیزوں
کو بنایا بھی پانی سے ہے اور ان کی وجہ حیات بھی پانی کو ہی رکھا ہے. جیسے آسمان کو پانی سے بنایا، جانوروں کو پانی سے بنایا، انسانوں کو پانی سے بنایا، جانداروں کو پانی سے، ہر چیز، درندے، آسمان، پہاڑ، سب چیز ایک اللہ نے پانی سے بنایا. جیسے انسان کی قطرے سے انسان آپس میں جنسی تولید کرتا ہے تو وہ قطرے سے انسان بنتے ہیں. جانور آپس میں کرتے ہیں جنسی تولید تو وہ بھی قطرے سے، ایک پانی کے قطرے سے. پرندے بھی ایک پانی کے قطرے سے، چرندے بھی ایک پانی کے قطرے سے، جانور، جاندار، رینگنے والے کیڑے، ہر چیز اللہ نے پانی سے بنائی. اور پھر اس پانی کو ہی سارے جانداروں کی ایک بنیادی وجہ حیات بنایا. اب پانی کے بغیر تو رہا نہیں جا سکتا تھا. یمن کے علاقوں میں جب وہ بند ٹوٹے اور ان کا پانی سارا ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، اب وہ پانی کی تلاش کے اندر مختلف قبیلے یمن سے نکلے پانی کی تلاش میں کہ ہم پانی کو ڈھونڈیں اور پانی کو تلاش کریں، تاکہ ہم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے، جینے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے. جہاں ہمیں پانی ملے گا تو وہیں ہم اپنا بسیرا بنا لیں گے، وہیں اپنی رہائش گاہ بنا لیں گے. اب کچھ علاقے نکلے مختلف جگہوں پہ، تو ایک علاقہ جرہم جو ہے وہ وہاں سے یمن سے چلتا یہاں مکہ مکرمہ پہنچا. یہاں دیکھا کہ بہت سارے پرندے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ جہاں بہت سارے جانور ہوں یا جاندار ہوں یا پرندے ہوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ہے یا پینے کے لیے کوئی چیز ہے. تو قبیلہ جرہم سے انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، یہ جو پرندے اکٹھے ہوئے، جھنڈ بنایا ہوا انہوں نے، دیکھ کر آؤ کہ یہاں کیا چیز ہے. مجھے لگتا ہے یہاں کھانے کے لیے کچھ ہے یا پھر پینے کے لیے کوئی پانی ہے یا کوئی تالاب ہے یا کوئی پانی کا چشمہ ہے. تو وہاں جب انہوں نے 2 اپنے ساتھی بھیجے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھیا ہے اور ان کے ساتھ ایک بچہ، اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہے، پانی وہاں سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے آ کے بتایا اپنے قبیلے کو کہ وہاں ایک بوڑھیا ہے اور ایک بچہ ہے اور وہاں تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہے جس کی وجہ سے پرندوں کا جھنڈ لگا ہوا ہے. تو وہ قبیلہ جرہم وہ وہاں پہ زمزم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے بڑی اخلاق کے ساتھ، آج کا دور تو تھا نہیں، آج تو اللہ معاف کرے جو ہے نا اتنی حال ہمارا پاکستان کے اندر برا ہے کہ اپنے ہی انسان اپنی عزتوں کو پامال کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جانور بھی اتنے سمجھدار ہیں انسان سے کہ کبھی شیر اپنے شیر کے اوپر حملہ نہیں کرتا، سانپ اپنے سانپ کو نہیں کھاتا، بھیڑیا بھیڑیے کو نہیں کھاتا، کوئی جاندار بھی اپنی نسل کی چیز کے اوپر حملہ نہیں کرتا، اس کی عزت کو پامال نہیں کرتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتا. یہ ایک انسان ہی ہے ماشاءاللہ جس کے اندر یہ عقل ہے، جو عزت بھی اپنی پامال کرتا ہے، جھگڑے بھی اپنے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، قتل و غارت بھی اپنے انسانوں ہی کرتا ہے. یہ اللہ معاف کرے جو ہمارا ہاں آج حال ہے. تو وہاں تو چاہے وہ قبیلے عرب لوگ جتنے بھی تھے لڑائی جھگڑے والے تھے، قتل و غارت والے تھے، لیکن ان کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ اخلاق تھے، آداب تھے. تو انہوں نے اپنے ساتھی بھیجے تو انہوں نے عرض کی بی بی حاجرہ سے کہ ہم یمن سے چلے ہیں پانی کی تلاش میں، ہمارا پانی سارا ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو ہم یمن سے یہاں پہنچے پانی کی تلاش میں آپ تک پہنچے، تو آپ مہربانی کیجئے تو ہمیں یہاں رہنے کے لیے جگہ دے دیجئے، ہم اس پانی کے ساتھ اپنا بسیرا بنانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں. تو بی بی حاجرہ کو اللہ پاک نے بڑی عقل اور بڑا ذہن دیا تھا اور بڑی سمجھدار تھی. تو بی بی حاجرہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن اس پانی کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس پانی کے اوپر میرے اور میرے بیٹے کا حق ہوگا، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ میری ہی ملکیت میں رہے گا. اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ اس کے بدلے مجھے ہمیں معاوضہ بھی دیں، تاکہ بھئی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے پانی سے تو اس کا معاوضہ بھی ہمیں ملنا چاہیے، ہمارے بھی تو کچھ ضروریات ہیں. تو وہ لوگ قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے وہ اس زمزم کے پانی کے ساتھ وہاں آباد ہوئے، اور وہاں سے وہ قبیلہ بڑھتا دیکھو اللہ رب العزت نے اس پورے قبیلے کی بدولت اس پانی کی چشمے کی وجہ سے اس پورے مکہ مکرمہ کو، سعودی عرب کو پورے کو آباد کیا. تو وہ قبیلہ وہاں آباد ہوا اور اسماعیل علیہ السلام اس قبیلے کے اندر ان لوگوں میں ہوتے ہوئے بڑے ہوئے 16 سال کے ہو گئے. جب 16 سال کے ہوئے اسماعیل علیہ السلام جب 16 سال کے ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کے ساتھ کی گئی. قبیلہ جرہم جو تھے یہ یمن کے تھے اور یہ عرب تھے، اور یہ خالصاً عرب تھے، کیونکہ یہ قوم لوط، قوم صالح، قوم سمود عاد، یہ وہیں پہ یہ عرب تھے، پکے خالص عرب تھے. تو جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم سے ہوئی تو وہ خالص عرب تھے، تو آپ نے یہ عربی زبان قبیلہ جرہم سے سیکھی. اس طرح آپ خالص عرب تو نہیں لیکن مستعربہ کہلائے، کیونکہ آپ نے زبان ان سے سیکھی. تو جب 16 سال کے اسماعیل علیہ السلام ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو
کہ ابراہیم علیہ السلام اب جاؤ، اب وہاں پہ جا کے میرا کعبہ بناؤ، بیت اللہ بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ تشریف لائے اور وہاں پہ کعبے کے لیے جو ہے نا کھدائی شروع کی۔ اور ایک روایت مجھے بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ تیرا کعبہ کس جگہ بنانا ہے، کہاں بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے، کتنا طول ہے، کتنا عرض ہے، کیونکہ وہاں تو سارے پہاڑ اور ریت کے ٹیلے، سیلاب آئے، زلزلہ آیا، ہوائیں طوفان آئے، وہ تو چیزیں وہاں تو درہم برہم تھی نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ کہاں بنانا ہے اور کس طرح بنانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ایک بادل کا ٹکڑا بھیجیں گے، جہاں ان بادلوں کے ٹکڑوں کے زمین کے اوپر سائے آئیں، ان جگہوں پہ آپ نشان لگاتے جائیے گا، جہاں جب وہ نشان لگ جائیں تو اسی جگہ پہ آپ کھدائی کیجیے گا، اور وہیں پہ آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی ہے۔ اور یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے قواعد بھی آدم علیہ السلام کے قواعد کے بالکل مطابق تھے، کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے یہ کعبہ بنایا تھا اس کے قواعد کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بادل بھیجا اور ان بادلوں کے ٹکڑے ہوئے، اور ٹکڑوں کے جو سائے زمین کے اوپر پڑے، جہاں جہاں یہ کعبہ بنا ہوا ہے وہاں وہاں ان ٹکڑوں کے سائے بنے، اور ان سائے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نشان لگایا تو اس کے بعد وہاں پہ کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے کھدائی شروع کی۔ جب کھدائی شروع کی تو نیچے سے آدم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی وہ نکل آئی۔ تو اس طرح یہ کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔